تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہی وہاب ہے، وہی رزاق ہے، وہی قہار ہے، وہی فتاح ہے، وہی سب کچھ اختیارات رکھتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی مرضی، اسی کی مشیت چلتی ہے۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین امام النبیین محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کے سامنے پاکیزہ شریعت پیش کیا اور زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ جمعہ ہم لوگ معلوم کیے تھے اس عنوان پر کہ اولاد کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، اور کسی کسی کو محروم ہی کر دیتا ہے۔ یہ سب اس کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے اور اس کا حکم ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں۔ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ولادت کے بعد کے کیا کیا مسائل ہیں، کہ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ان کے اوپر کیا کیا حقوق ہیں، انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں مختصر طور پر انشاءاللہ معلوم کریں گے۔ دیکھیے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت، والدین کے لیے سہارا، دنیاوی زندگی کی زینت، آخرت میں نجات کا ذریعہ، انتقال کے بعد کام آنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ نیک اولاد اگر دعا کرتی ہے، اللہ رب العالمین ایسی اولاد کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ جو امانت آپ کو ملی ہے، بہت ہی دعاؤں کے بعد، انتظار کے بعد، بہت لمبی مدت کے بعد، کسی کو جو بھی ملی ہے، یا جلدی مل گئی یا تاخیر سے ملی، جو بھی ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اولاد کے ملنے کے بعد ذمہ داری بنتی ہے کہ کچھ بنیادی حقوق ہیں، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ادا کریں۔ والدین کی اہمیت، والدین کی عظمت، والدین کے مقام اور مرتبے پر بہت زیادہ خطبے بولے جاتے ہیں، بہت زیادہ باتیں سنتے ہیں، لیکن اولاد کے حقوق کیا ہیں ماں باپ کے اوپر، اس پر شاید ہی بہت کم ہی بولا جاتا ہے۔ تو باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے جاننا ضروری ہے کہ کیا کیا حقوق ہیں جو ان کے پر عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، شریعت کہتی ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد جو حق ہے وہ اس کے اچھے نام رکھنا۔ اچھے نام رکھنا، کیونکہ نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ ایسے نام جو اللہ رب العالمین کی صفت کی طرف منسوب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ، عبد الرحمن اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نام ہے۔ صحابہ کے نام رکھے جائے، توحید پر مبنی نام ہو، شرک سے پاک ہو۔ لوگ نعوذ باللہ نام رکھتے ہیں عبد النبی، یعنی نبی کا بندہ، عبد الرسول۔ شہنشاہ نام رکھنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ شہنشاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی شہنشاہ نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے غلط مطلب کے نام رکھنے سے منع کیا۔ سعید بن زید کہتے ہیں ہمارے دادا کا نام حزن تھا۔ حزن کے معنی غم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ نام بدل لو کہ معنی اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول چھوڑ دیجئے کہ ہمارے ابا نے رکھ دیا ہے، چلنے دو۔ لیکن وہ کہتے ہیں کاش کہ ہمارے دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر نام چینج کر دیتے۔ اس وقت سے لے کر اب تک ہمارے خاندان میں، گھروں میں غم ہی غم ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ صحابہ کے نام، تابعین کے نام، انبیاء کے نام رکھے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، تو لہٰذا ایسے نام رکھے جائیں جو مطلب کے ہوں، جو نبیوں کے نام ہوں، صحابہ کے نام ہوں۔ آج کل کیا فیشن ہے، ٹرینڈ ہے کہ ہمارے بچے کا نام ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، کسی یعنی خاندان میں وہ نام نہ ہو، اور اس کے لیے اتنی تکلیف پڑتے ہیں، اتنے تکلف، مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، نام نہیں رکھتے۔ شریعت نے کبھی اس طرح کی چیزوں کا حکم نہیں دیا۔ بہترین نام جو نبیوں کے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں،
کتنے لیکس میں ہی نام ایسے ناموں کو رکھیں واقعتاً اس میں برکت ہے، ورنہ آج ایسے ایسے نام رکھے جاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ نام کیا ہے، بس گوگل سے سرچ کیے تو نام مل گیا، رکھ دیے، فلاں نے واٹس ایپ میں سینڈ کیا تو رکھ دیے۔ میرے بھائی یاد رکھو کہ نام رکھنے سے پہلے علماء سے پوچھئے کیا مطلب ہے، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تو بعد میں افسوس کر کے کیا فائدہ، کیونکہ آج کل جو لیگل طریقے سرٹیفکیٹ بنانے کے بعد پھر چینج کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے مختصر نام رکھیں اور معنی خیز ہو، صحابہ تابعین اچھے نیک لوگوں کے نام پر نام ہو تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے نام رکھیں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کی ولادت پر 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ریوارڈ دیا، گفٹ عطا کیا ہے، اس خوشی پر آپ 7ویں دن جانور ذبح کریں، بیٹا ہو تو 2 اور بیٹی ہو تو 1۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام مرہون، ہر بچہ گروی ہوتا ہے، یعنی قرض ہے عقیقہ۔ افسوس ہوتا ہے بہت سے لوگوں سے ہم ملتے ہیں کہ آپ نے عقیقہ کیا نہیں، اس کو معمولی سمجھ بیٹھے ہیں، ہم نے نہیں کیا۔ وہی ہسپتال میں جب ڈیلیوری ہوتی ہے 1 لاکھ تک بننے کو تیار ہے، کچھ بھی وہ آرگیومنٹ نہیں، کچھ بات نہیں، بس وہ جتنا بولے وہ فیس باندھ کر کے آ جاتے ہیں، 50,000 60,000 1 لاکھ سے بڑھ کر بھی، لیکن 8-10 ہزار کا بکرا ذبح کرنے کو توفیق نہیں ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہے۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت اولاد عطا کی ہے، جبکہ آپ کی نظروں کے سامنے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اولاد نصیب نہیں، اللہ اتنے کروڑوں ملین لوگوں میں اللہ آپ کو دیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس نعمت پر شکر کرتے ہوئے عقیقہ کریں، اور فائدہ بچے کا ہی ہے۔ اللہ آنے والی تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریوں، بلاؤں کو اللہ دور کر دے گا، اللہ اس بچے کو صحت مند رکھے گا۔ بہت بچے جن کے عقیقے نہیں ہوئے بار بار بیمار ہو جاتے ہیں، کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے علاج کے لیے۔ ابھی بھی جن کا عقیقہ نہیں ہوا وہ بھی کر لے سکتے ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے، اس وقت حیثیت نہیں تھی، ابھی بھی کرنا چاہے تو کر لے سکتے ہیں، تاکہ وہ قرض آپ سے ختم ہو جائے، کیونکہ نبی کریم سے فرمایا ہر بچہ گروی ہے، جب عقیقہ کرتے ہیں تو اس سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرا حق ہے عقیقے کا، اور تیسرا حق یہ ہے کہ خاص کر کے مائیں، وہ ہے حق رضاعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے ذریعے سے بچے کو غذا پہنچائی ہے، دودھ۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں رکھتا۔ گود کے بچے کو، جبکہ وہ ماں کے پیٹ میں ہی اللہ تعالیٰ اس بچے کو غذا پہنچاتا ہے، اور پیدائش کے بعد ماں کو حکم دیا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ اس لیے اگر دودھ نہیں پلاتی کہ میری خوبصورتی چلی جائے گی اور میں کمزور ہو جاؤں گی۔ بہت سے لوگ آج کل ویسٹرن کلچر کو فالو کرتے ہوئے، یہ عورتیں کے درمیان یہ بات ہے کہ وہ آپس میں یہ کہہ دیتی ہیں کہ تو بچے کو دودھ مت پلاؤ، اگر تو پلائے گی تو اسی عمر میں کمزور ہو جائے گی، تیرا رنگ چلا جائے گا، تیرا حسن ختم ہو جائے گی، اس لیے پاؤڈر کا دودھ پلا کر اسے پروان چڑھاؤ۔ یہ ظلم ہے بچے پر جو ہو رہا ہے۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری اتنی کمزوری آج کی عورتوں میں، اتنی کمزوری، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بچوں کو صحیح غذا پہنچائیں، صحیح غذا دیں۔ آج ولادت ہو کے 15-20 دن نہیں ہوتے کہ اس عورت کے اندر وہ صلاحیت نہیں بچے کو دودھ پلانے کی، مجبوراً پاؤڈر کا دودھ انہیں دیا جاتا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ایسی غذائیں استعمال کریں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو، جو ان کے بچے کے لیے فائدہ مند ہو۔ جو دودھ ہے اس کے اندر اللہ اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ مرتے دم تک اس کی طاقت اور اس کے اثرات مرتب ہوتے بچے کے اوپر۔ یہ صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ دودھ کے ساتھ ساتھ خاندانی خوبیاں، اس کے اندر جو خاندان کی جو کچھ اچھائیاں ہیں وہ سب اس کے اندر منتقل ہوتی ہے بچے کے اندر۔ تو لہٰذا خواتین ولادت کے بعد اللہ کے واسطے اس حق رضاعت سے بچوں کو محروم نہ کریں۔ اگر کرتے ہیں تو آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو آپ کو ذریعہ بنایا ہے، اب اگر آپ بچوں کو حق ادا نہیں کرتے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھ ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کو رضاعت اور دودھ پلانے کا۔ چوتھی ذمہ داری، چوتھا حق یہ ہے
باپ ہونے کی حیثیت سے کہ بچوں کو کھلانا پلانا پہنانا اچھی تعلیم دینا اور اس کے لیے جتنا ہو سکے خرچ کریں، کوئی غلط نہیں ہے. اپنے بچے کو قابل بنائیں، آپ اپنی نظروں کے سامنے بچے کو پروان چڑھائیں. یہ اصل ہے. لاکھوں روپے شادیوں میں آج کل جو اڑاتے ہیں شان کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نام کمانے کے لیے، تعریف کے لیے، کروڑ ہو جاتے ہیں. اللہ حفاظت کرے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بھی کتنے لاکھوں روپے لٹاتے ہیں بس چند گھنٹوں کی شان کے لیے، تعریف کے لیے. لیکن وہی اگر تعلیم کی بات آتی ہے کہ بچوں کو تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے. عجیب ہے ہماری حالت. ایک غریب سے غریب کولی والا محنت کر کے اپنے بیٹے کو پڑھاتا ہے تو +2 میں وہ فرسٹ رینک آتا ہے. لیکن ہماری مسلم کمیونٹی جو اسلام میں اتنی اہمیت ہے تعلیم کی، پہلا میسج اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہم لوگ اس میں اتنے غفلت کے شکار ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم پستی میں چلے گئے اور کمزور ہوتے چلے گئے اور ہم بس مائنارٹی کے لحاظ سے بہت ہی تعلیم میں بہت ہی کمزور ہو کر ہم معاشرے میں اس طرح معمولی کاموں پر اکتفا کرتے ہوئے رہ گئے. تو میں کہنا چاہوں گا باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو تعلیم دیں. بہت بڑا گفٹ دے رہا ہے اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو بچے کو کھلائیں پلائیں. گھر والوں پر خرچ کرنا ایک نیکی ہے، کوئی غلط نہیں ہے. اللہ کے نبی سے فرمایا 1 دینار تو تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اور 1 دینار جو تم مسکین کو دیتے ہو، اور 1 دینار جو تم غلام آزاد کرنے کے لیے دیتے ہو، ان سب دینار سے افضل دینار وہ ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو. دوستوں کی محفل میں، ریسٹورنٹ میں ہزاروں لاکھوں روپے لٹاتے ہیں دوستوں کی محبت پانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، لیکن بیوی کو اس کے بنیادی حق نہیں دیتے، بچوں کو ان کے بنیادی حق نہیں دیتے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. صرف شادی کر لینا، بچے پیدا ہو گئے بس ایسے چھوڑ دینا نہیں ہے. اس کے بعد کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی کفالت کرنا، دیکھ بھال کرنا باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. تو باپ کو سمجھنا چاہیے کہ میرے پر کیا حق ہے. تو باپ کے ہونے کی حیثیت سے حق یہ ہے کہ بچوں کو کھلائے پلائیں اور ان کو اچھی تعلیم دیں. 5واں حق یہ ہے کہ سب سے اہم حق جس کے بارے میں شریعت نے حکم دیا اور جہنم سے بچانے کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو، خود کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. جہنم سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو صحیح تربیت کرو، ان کو صحیح تربیت دو، ان کی صحیح تربیت کرو، عقیدہ توحید کی تعلیم دو. کیا توحید ہے کیا شرک ہے دونوں چیزیں واضح کرو. سنت اور بدعت میں فرق بتاؤ. اگر آپ نے بچے کو صرف دنیا بنا دی اور آخرت سے غافل رکھ دیا اور بچے کو کچھ بھی نہیں معلوم، نہ اخلاق ہے اس کے پاس نہ عقیدہ ہے، کیا فائدہ ایسے بچے رہنے کا. آپ کے بچے شرک میں مبتلا ہیں، آپ نے صحیح تربیت نہیں کی، اللہ کی قسم یہ بچے آپ کے گریبان پکڑیں گے قیامت کے دن. پوچھیں گے اللہ کے پاس، کہیں گے کہ میرا باپ مجھے سب کچھ کیا لیکن مجھے عقیدہ توحید کی تعلیم نہیں دیا، دیندار نہیں بنایا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس سے بڑی ذمہ داری کوئی نہیں ہو سکتی. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے نبی سے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے، قیامت کے دن اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اولاد مانگتے ہیں آپ اللہ سے، ربی حب لی من الصالحین، اللہ تو مجھے نیک اولاد دے. معلوم ہونا چاہیے اولاد ملنے کے بعد کیا کیا ذمہ داری حق ادا کرنا ہے. یہ بھی تو ہے، بچے کو دیندار بنائیں، دعائیں سکھائیں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. آج کی جنریشن کو اگر آپ 10-12 سال کے اندر جو بتانا بتا دیجئے، یہی وقت ہے بتانے کا، سمجھانے کا. لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ٹین ایج کو پہنچ جاتے ہیں، ہاتھ سے نکل جائیں گے، آپ کا نام بدنام کر دیں گے، خاندان کا نام بدنام کر دیں گے. بچوں کی تربیت کرنی ہے بچپن ہی سے. ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت کرے. باپ ہونے کی حیثیت سے بچوں کو وقت دے اور بیٹھ کر سمجھائیں خاندان کی عزت کیا ہے، کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے، اخلاق کیا ہیں، دین کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہو تو ہی یہ بچے آگے چل کر آپ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بن سکتے ہیں.
خاندان کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بن سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ نے ایسے ہی غفلت میں آوارہ چھوڑ دیا، یہ سارے بچے یاد رکھو آپ کو بدنام کرنے والے ہیں. اور ان لوگوں کی جو تربیت نہیں ہوتی، آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے باپ دوسروں کے سامنے چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا. تو اسی لیے بچوں پر خاص دھیان دے، نماز کا حکم دے. اللہ کے نبی سے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہا کہ اپنے بچوں کو حکم دو نماز کا جب وہ 7 سال کے ہو جائے، 10 سال کے ہو جائے، نہ پڑھے تو مارو. آج کون پوچھتا ہے بھائی کہ نماز کو نہیں جاتا؟ بیٹا باپ کو توفیق نہیں پوچھنے کی. باپ نمازی ہے، پہلی صف کا مصلی ہے، معلوم ہے، لیکن بچے کہاں ہیں؟ نماز کے وقت چبوتروں میں، گلیوں میں، سڑکوں میں، ریسٹورنٹ میں، ہوٹلوں میں، گپ شپ میں ٹائم پاس کرتے اپنی جوانی گزار رہے ہیں. بچہ کب آتا ہے، کب گھر جاتا ہے، کتنی رات کو آتا ہے، نہ ماں کو توفیق پوچھنے کی، نہ باپ کو فرصت پوچھنے کی. یہ زندگی ہے. تو ایسے بچے آستین کے سانپ ہیں، آپ کو بدنام کریں گے. اور آپ ایسے بچوں سے امید نہ رکھو کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے حق میں دعا کریں گے، وہ ہرگز بھی سوچ کر بھی نہ دیکھو. عجیب، بہت افسوس ہے کہ ایک باپ کا جنازہ ہے، بیٹے کو دعا بھی یاد نہیں. تو آپ نے کیا تربیت کی ایسے بچے کی؟ جو آخری تحفہ میت کے لیے دعا ہے. اگر نیک بنائے ہوتے، بچہ دل سے دعا کرتا، اللہ ہمارے ابو کو معاف کر دے، اللہ ان کی خبر کو روشن کر دے، اللہ ان کو خبر کے فتنے سے تو بچا لے، اللہ تو ان کی خبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اللہ تو جہنم کے فتنے سے عذاب سے بچا لے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما. ایسی دعائیں بچے کرتے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنایا ہوتا اور انہیں دعائیں سکھائی ہوتی. لیکن یہ سب غفلت برت کر بعد میں ہوش آتا، بعد میں افسوس کرتے، ارے ہم نے کتنی غلطی کر دی، لاڈ اتنا زیادہ پیار دے دیے اور ان کی تربیت کرنے سے قاصر ہو گئے. تو بڑی ذمہ داری میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آخرت بنائیں اور جہنم سے بچائیں. بچہ تھوڑا بیمار ہو جائے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، رات بھر نیند نہیں آتی کہ بچہ بیمار ہو گیا. لیکن یاد رکھو اگر آپ نے صحیح تربیت نہیں کی، اللہ حفاظت کرے، ایسا منظر ہونے والا ہے حشر کے میدان میں، باپ کے نظروں کے سامنے بیٹا جہنم جائے گا. نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا کافر، اسلام قبول نہیں کیا، باپ کے نظروں کے سامنے جہنم جانے والا ہے. اللہ کے نزدیک خاندان، یہ قبیلہ، یہ بستی کی کوئی حیثیت نہیں. جو جتنا اچھا عمل کرے گا وہ قیامت دن کامیاب ہوگا، اسی کے لیے جنت ہے. ہر آدمی کو اس کا عمل کام آنے والا ہے. میرے خبر کو آپ نہیں آ سکتے، آپ کے خبر کو میں نہیں آ سکتا. آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے. تو لہٰذا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے فیملی کو بھی جہنم سے بچاؤ. اور اسی طریقے سے جہاں آپ آخرت بناتے ہیں تو بچوں کی دنیا بھی بنائیے، غلط نہیں ہے. آپ ایسی زندگی گزارے، بچے کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں کیے، بچے کو کچھ بھی آپ سیٹل، یعنی جو کچھ ان کے لیے دنیا میں کام آنے والی چیز وہ نہیں کیے، تو افسوس ہے. آپ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اللہ تو میرے بچوں کو میرے جانے کے بعد کسی کا محتاج نہ رکھ. اللہ میرے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. اللہ جیسے تو مجھے زندگی دیا ہے، مجھے سکون سے رکھا، جو نعمت میں نے مانگا تو نے مجھے دے دیا. اللہ میرے بچوں کو بھی تو خوش رکھ اور ان کی زندگی کو سنوار دے. ہر باپ کو دعا کرنی چاہیے، ہر ماں کو دعا کرنی چاہیے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ایک بیٹی تھی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی پوری جائیداد اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں. نبی نے کہا کہ نہیں. کہا کہ اللہ کے رسول میں آدھی پراپرٹی، آدھی جائیداد اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. کہا کہ نہیں. اللہ کے رسول ٹھیک ہے 1/3 میں دینا چاہتا ہوں. تو ٹھیک ہے دے سکتے، یہ بھی زیادہ ہے. تو اگر اللہ کے راستے میں دینا ہے تو 1/3 دے سکتے وصیت کے طور پر. اللہ کے رسول نے اس وقت انہیں سمجھایا، سعد سنو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بچے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر جاؤ، ان کی دنیا بنا کر جاؤ. آج تو میں کہوں گا کہ ہم لوگ اتنا قرضہ لیتے ہیں، لاکھوں قرضہ لیتے ہیں، اور وہ قرضہ بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے. آج کے اس دور میں اتنا ریکویسٹ ہے، آپ اتنا قرضہ، اتنا برڈن دے کر نہ جائے گھر والوں کو.
آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر کے طرف لوگ کھڑے ہو جائیں کہ تمہارے ابا مجھے 10 لاکھ دینا ہے، کوئی کہے تمہارے ابا مجھے 30 لاکھ دینا ہے۔ آج کل کتنے ایسے ٹنٹے مسائل ہیں کہ ادھر دفنا کر آتے ہیں تو لوگ قرض مانگنے والے کھڑ جاتے ہیں۔ کیوں ایسی کرتے ہیں آپ؟ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ اور ویسے میں یہ امید بھی نہ لگاؤ کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے قرضہ پھیریں گے، یہ بہت کم بچے ہو سکتے ہیں، ورنہ تو آپ پوچھ کر دیکھ لیجئے کہ آپ کے ابو مجھے اتنا دینا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا، تم جا کر لے لو، بھلے سے آپ کے پاس کتنی بھی گارنٹی پروف کیوں نہ ہو، وہ سارے پیسے بھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ تو بتانا یہ کہ جانے سے پہلے اپنا اکاؤنٹ کلیئر کر کے جائیں اور قرض وغیرہ سب صاف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ چلے جائیں بعد میں پتہ چلا کہ آپ کے اوپر اتنا قرضہ تھا، یہ بہت تکلیف ہے گھر والوں کے اوپر، بیوی بچوں کے اوپر، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا دنیا بنا کر جائیں۔ آپ صرف اتنے لٹاتے ہیں، اتنے لٹائے آپ، بچوں کے لیے کچھ نہ چھوڑیں، یہ غلط ہے۔ اپنے بچوں کو جتنا ہو سکے کیجئے، جتنا ہو سکے کیجئے، اگر نہیں ہے تو یہ غلط ہے، ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے اوپر حق یہ بھی ہے کہ بچوں کے درمیان انصاف کریں۔ یہ بھی ہے ہمارے پاس کمی، بیٹا ہو یا بیٹی، بعض گھر میں بیٹے کو پورا حق ادا کرتے ہیں، بیٹی کو اگنور کر دیتے ہیں۔ بعض تو بیٹی کو اتنا پسند کرتے ہیں جو مانگ دلا دیتے ہیں اور بیٹے کو اگنور کر دیتے ہیں، دونوں غلط ہے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے ابا مجھے ایک تحفہ دیے تھے، ایک غلام۔ میری امی کہنے لگی کہ آپ ایک بیٹے کو نہیں دے سکتے، بقیہ بیٹے سب کیا ہوئے، جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتویٰ لے کر آؤ۔ تو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول میں نے ایک بیٹے کو ایک تحفہ دیا، تو میری بیوی یہ پوچھنے لگی کہ جاؤ نبی سے جا کر پوچھو۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم نے ہر بیٹے کو دیا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ جاؤ واپس لے لو وہ تحفہ ان کے پاس سے۔ کہا کہ اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ یہ ہے میرے بھائی، ہمارے پاس معیار ہے کہ میرا بڑا بیٹا بہت خدمت کیا، میں اس کو اچھی طرح دیکھوں گا، چھوٹا بیٹا میری اتنی خدمت نہیں کیا، میں اس کا حق ادا نہیں کروں گا۔ غلط ہے میرے بھائی۔ کوئی بیٹا اگر آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ سے زندگی میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، ایک بیٹے کو پوری پراپرٹی لکھ کر قبر کے حوالے ہو جاتے ہیں، وہاں جا کر قبر کے عذاب کو بھگت رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، بیٹی کو کتنا، بیٹے کو، بیوی کو، شوہر کو، ساری چیزیں تفصیل سے موجود ہیں، لیکن اپنی مرضی سے، اپنی ایگو کی وجہ سے کبھی بیٹی کو محروم کر دیتے ہیں، کبھی بیٹے کو محروم کر دیتے ہیں۔ آپ کا بیٹا آپ کی نافرمانی کیا اور آپ کی بات نہیں مانا تو میں کہتا ہوں کہ اس کا گناہ اس کے ساتھ ہے۔ آپ زندگی میں ایسا غلط فیصلہ نہیں اٹھا سکتے کہ آپ نے ایک ہی بچے کو لکھ دیا، دوسرے بچے کو محروم کر دیا، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، غلط ہے، اور اسی لیے شریعت نے یہ بات کی اجازت دی اگر باپ زندگی میں کسی کو تحفہ دیتا ہے اس کو واپس لینے کا حق بھی ہے۔ دوسرا آدمی اگر کسی کو تحفہ دے تو نبی نے کہا کہ تحفہ دے کر واپس لینا کتا خے کر کے جو چھاٹتا ہے اس کی مثال دی، لیکن باپ کو حق ہے کہ وہ تحفہ دے کر بچے سے کبھی بھی واپس لے سکتا ہے۔ یہ شریعت نے اس کی اجازت دی۔ اللہ کے رسول نے ان نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد کو کہا کہ جاؤ تم تحفہ واپس لے لو۔ تو بتانا یہ ہے کہ اپنے اولاد کے انصاف کرو، ہر لحاظ سے انصاف کرو، کھلانے میں، پلانے میں، دلانے میں، تو ہر لحاظ سے آپ انصاف کرو۔ اگر آپ ناانصافی کریں گے تو یہ عمل بھی آپ کو آخرت میں بربادی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ سب چند بنیادی حقوق ہیں جو ماں باپ ہونے کی حیثیت سے معلوم کرنا، جاننا ضروری ہے کہ ان کے پر کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، کیا کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہیں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ بچوں کے حق میں خوب دعائیں کرو۔ واللہ کہتا ہوں ماں باپ کی دعائیں اتنی اثر کرتی ہیں، آپ کوئی دعا کرے نہ کرے، یہ تو دعا کرو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تو ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ قرۃ اعین یعنی جن بچوں سے آپ کو سکون ملے، اطاعت گزار اولاد، بیٹی اطاعت گزار، بیٹے اطاعت گزار، آنکھوں کی ٹھنڈک، سکون کا ذریعہ، اور
دل ٹھنڈا ہوتا ہے. ایسے بچوں کی تربیت جو ہوئی ہے گھر میں، کہ جو دینداری ان کے اندر موجود ہے، باپ کو ایک سکون ہے، ایک کانفیڈنس ہے، ایک بلیو ہے کہ مجھے کوئی فکر نہیں کہ میرا بیٹا پیر پر کھڑا ہو گیا، اس کی دین بھی اور دنیا دونوں ماشاءاللہ بن گئی، اور جب دنیا سے جائیں گے تو آپ سکون سے جائیں گے. دعائیں کرتے رہو بچوں کے حق میں. واللہ آج ہم لوگ جس پوزیشن میں ہی اللہ نے جس مقام پر جس کو رکھا ہے، واللہ کہتا ہوں یہ میری اور آپ کی کامیابی، سکسسفل لائف جو ہم کو ملی ہے، ہماری ماں باپ کی دعائیں ہیں، جو انہوں نے رات کی نیند کو قربان کرتے ہوئے سجدوں میں رات کے اندھیرے میں ہماری مستقبل کو سنوارنے کے لیے، کامیابی کے لیے دعا کی تھی. وہ نہ رہے، چلے گئے، لیکن وہ نعمتیں ہم ان کی دعاؤں کی برکت سے پا رہے ہیں. تو واللہ آج آپ کے بچے معصوم چھوٹے ہیں آپ کی نظروں کے سامنے. ذرا آپ نگاہیں ڈالیے رات میں بچوں کے اوپر، ان پر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی کے بارے میں فکر کیجئے، ہر لحاظ سے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ بڑا ضامن ہے، اللہ کے حوالے کیجئے، دعا کیجئے. واللہ ایسی دعاؤں کی قدر ہوتی ہے، ایسی دعائیں قبول کی جاتی ہے. انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا، اور نیک نامی کا ذریعہ بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور حشر کے میدان میں جب بلایا جائے گا فلاں کا بیٹا حاضر ہو جائے، تو اب اللہ کے سامنے بہت ہی عزت کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے، کیونکہ آپ نے زندگی میں پورے طریقے سے حق ادا کر دیا. یہ اصل تعلیم ہے، یہ اصل بات ہے جو مجھے اور آپ کو جاننا، عمل کرنا ہے. دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو اولاد کی تربیت کرنے، ان کی اصلاح کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے. جہاں بھی بچے بگڑ چکے ہیں اللہ ان کی اصلاح فرمائے، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. اللہ ہماری اولاد کی مستقبل کو سنوارے، ہر آنے والے فتنوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ بچوں کی، آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، ہمارے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، دوست احباب جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ ان سب کو بھی ایمان پر رکھے، خیر پر رکھے، نیکی پر جمع فرمائے. اللہ جب تک رکھے ایمان پر رکھے، اپنے پاس بلائے تو ایمان پر بلائے، اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برحیم رب حلیم.